اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد.
چار مصرے پہلے سماعت فرما لیں. ظہر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ظہر ایسی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اجل کا وقت جو بھی ہے نہیں ممکن وہ ٹل جائے. علی کے چاہنے والوں کو یوں ہی موت آتی ہے کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے. کہ جیسے مسکراتے پھول سے خوشبو نکل جائے. اور چار مصرے اسی حوالے سے اور سماعت فرما لیں کہ ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں. ہمیشہ سے یہ سنتا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں. لحظ میں جا کے تاریکی ہر انسان کو ستاتی ہے. کچھ ایسی بھی دعا تعلیم کی ہے ہم کو عابد نے یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے. یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے. مرحوم کے احصال ثواب کے لیے جناب آقا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان میں ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت سماعت فرمائیں. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. ہم نے جس سمت بھی دیکھا نظر آئے عباس. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. اور جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے جس کے دل میں ہے یتیموں کی محبت اس کے ساتھ میں رہتی ہے ہر وقت دعائے عباس. کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس. بھاگنے والوں کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے.
بھاگنے والے کا پیچھا یہ نہیں کرتا ہے، جو تھی حیدر کی ادا وہ ہے ادائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز ادائے عباس۔ آ کے درگاہ میں یہ حضرت عیسیٰ دیکھو، آ کے درگاہ پائے حضرت عیسیٰ دیکھو، روز کوئی نہ کوئی مردہ جلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اس کو اللہ بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، جس کو دنیا میں نگاہوں سے گرائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور بوجھ کاندھے سے گناہوں کا اتر جاتا ہے، بوجھ کاندھے سے گناہوں کا اتر جاتا ہے، جو علم آپ کا کاندھے پا اٹھائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے، میرا ہر لمحہ عبادات میں بسر ہوتا ہے، حمد معبود حقیقی ہے ثنائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور حکم معبود ہے یہ سارے ملائک کے لیے، حکم معبود ہے یہ سارے ملائک کے لیے، کہو لبیک جمعے جب بھی بلائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ اور فوج اعداء نے کہا بھاگ کے ہم جائیں کدھر، فوج اعداء نے کہا بھاگ کر ہم جائیں کدھر، سارا لشکر تو ہے نظروں پا اٹھائے
عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے، مشک لگتا ہے یوں لپٹی ہے علم سے جیسے، ہے سکینہ کو کلیجے سے لگائے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس، اے زہیر ہم نے مصیبت میں پکارا جب بھی، اے زہیر ہم نے مصیبت میں پکارا جب بھی، کربلا سے میری امداد کو آئے عباس، کوئی دیکھے تو یہ انداز عطائے عباس۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی، یہ مجلس بعنوان 40واں جناب فریدو مرزا مرحوم ابن جناب فرخ مرزا مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے، لہٰذا بیان سے پہلے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔
सलावत बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। नाज़रीन मोहतरम, ये ऑनलाइन मजलिस मुनक़िद की गई है। हालात जो मुल्क के और तमाम रूए ज़मीन पर मुख्तलिफ़ ममालिक में जो ये मुहलिक वबा फैली हुई है, उससे मुतासिर होकर मजबूरी है कि ऑनलाइन मजलिस ख़िताब कर रहा हूँ। मैंने जिस आये वाफ़ी हिदाया को उन्वाने सुखन करार दिया, वो फ़लसफ़े सौम को बयान कर रही है। मैंने इस आये वाफ़ी हिदाया का इंतख़ाब इसलिए इस मजलिस में किया कि माह सियाम, रोज़ों का महीना माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और ये दह आखिर है उसका। आज 26 माह मुबारक रमज़ान गुज़र गई। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ए ईमानदारों, तुम पर रोज़ा लिख दिया गया है, फ़र्ज़ कर दिया गया है, वाजिब करार दिया गया है, ऑब्लिगेटरी है तुम्हारे ऊपर रोज़े रखना शहर रमज़ान, माह रमज़ान में। बिल्कुल उसी तरह से लिख दिया गया है कि जैसे तुमसे पहले वाले लोगों और पहली वाली उम्मतों पर भी रोज़े हमने लिख दिए थे, फ़र्ज़ करार दिए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बनो, तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गार बनो। ये फ़लसफ़े सौम खुदावंद आलम बयान फरमा रहा है कि हमने ये फ़कत भूख और प्यास को बर्दाश्त करने के लिए रोज़े तुम पे वाजिब नहीं करार दिए, बल्कि ये एक प्रैक्टिस है, अपने को जांचने और तोलने का एक मीज़ान और मेयार है रोज़ा, कि जिसके नतीजे में तुम परहेज़गार बनो, मुत्तकी बनो, अपने को किरदार की उस मंजिल पर लाने में कामयाब हो कि जहाँ पर तुम्हें बेखता होने और बेगुनाह होने का एहसास होने लगे, रोज़ा रखकर अपने इख्तियार से। मगर इस आयत का ये मतलब नहीं है कि कोई रोज़ा रखे तो वो ऑटोमेटिकली मुत्तकी हो जाएगा, गुनाहों से पाक हो जाएगा। रोज़ा एक वसीला है मुत्तकी बनने की मंजिल तक जाने के लिए, और मुमिद और मुआविन है, मददगार है मुत्तकी बनने के लिए रोज़ा। न ये कि रोज़ा रखा तो हम ऑटोमेटिकली मुत्तकी हो जाएंगे। इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही सलाह और नमाज की जैसी है कि जैसे खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है इसी कुरान मजीद में कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज जो है वो रोकती है फ़हशा से, बेहयाइयों से, गुनाहों से, मुनकरात से, बुरी बातों से, बुरे कामों से नमाज रोकती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जिसने नमाज पढ़ ली वो फ़हशा व मुनकर और बेहयाइयों और बुराइयों से, वो गुनाहों से रुक जाएगा ऑटोमेटिकली? बस नमाज पढ़ी और रुक गया? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई ऑटोमेटिकल कन्वर्टर नहीं है कि नमाज पढ़ी और हम मुत्तकी हो गए, फ़हशा व मुनकर से दूर हो गए, बेहयाइयों और गुनाहों से बच गए नमाज पढ़कर बस। क्यों? इसलिए कि हमारे तजर्बे में है कि हम ही लोग, हम अपनी भी मिसाल दे रहे हैं और आप सब महसूस करें कि नमाज पढ़ते भी हैं और गुनाहों से दूर भी नहीं हो पाते।
پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں مگر فحشاء و منکر بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، بے حیائیاں لگی ہیں، گناہ لگے ہوئے ہیں، بری باتیں لگی ہیں ساتھ میں، 5 وقتہ نمازی ہیں، پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں، جماعت سے بھی پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، گھر میں بھی پڑھتے ہیں، مگر گناہوں سے دور نہیں ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی چل رہے ہیں۔ تو صاف تجربے کے طور پہ یہ ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھی تو کوئی آٹومیٹیکلی جو ہے فحشاء و منکر و گناہوں، بے حیائیوں اور برائیوں سے دور ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس کو ذرا سا پلٹ کر آپ دیکھیں کہ نماز پڑھ کے بھی اگر کوئی فحشاء و منکر سے دور نہیں ہے، گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، منہیات سے نہیں بچ رہا ہے، محرمات سے نہیں بچ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو پلٹ کے اپنی نماز پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ صلاح، وہ نماز ہے بھی کہ نہیں کہ جو مراد و مقصود پروردگار ہے اور جو اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے اور ہم پر فرض قرار دی ہے۔ یعنی یہ کہ اگر ہم اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہوتے کہ جو اللہ کو مقصود و منظور ہے، ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے اور ہم پہ واجب قرار دیا ہے، تو ہم فحشاء و منکر سے بچ جاتے۔ یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ فحشاء و منکر سے نہیں بچے تو نماز وہ روح صلاح نہیں ہے، وہ حقیقت نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے جو پروردگار کو منظور ہے، مقصود ہے اور جس کو وہ قبول فرماتا ہے، جس کو وہ ایکسپٹ فرماتا ہے۔ اسی طرح سے روزے کا مسئلہ ہے کہ روزہ رکھ کے بھی اگر کوئی متقی نہیں ہے تو وہ غور کرے کہ اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ بس انہی باتوں کو روایات اور احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ شکم کا روزہ فقط نہیں ہے، فقط بھوک کا روزہ نہیں ہے، فقط پیاس کا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ تمام محرمات پروردگار، تمام منہیات پروردگار، تمام جو پروہیبٹڈ چیزیں ہیں، جو حرام اللہ نے قرار دی ہیں، جو اس کے گناہ ہیں، جس پر اس نے جہنم کی دھمکی اور وعید دی ہے، ہمیں اس روزے کے حالت میں ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ یعنی شکم کا بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، حواس کا بھی روزہ ہونا چاہیے، عقل کا بھی روزہ ہونا چاہیے، فکر کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تخیلات کا روزہ بھی ہونا چاہیے، تفکرات کا روزہ بھی ہونا چاہیے، آرزوؤں کا روزہ ہونا چاہیے، جذبات کا روزہ ہونا چاہیے، تمناؤں کا روزہ ہونا چاہیے، فکر کا روزہ ہونا چاہیے، سوچ کا روزہ ہونا چاہیے، شامے کا روزہ ہو، ذائقے کا روزہ ہو، لامسے کا روزہ ہو۔ اس طرح کے جتنے بھی وسائل ہیں لذت اندوزی کے، اور جسے اللہ نے منع قرار دیا ہے، عام حالت میں بھی حرام کہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ روزے میں کچھ ایسی جائز چیزیں ہیں جن کو بھی اللہ نے منع کیا ہے۔ یعنی یہ کہ سال بھر کے تقوی اور ماہ رمضان میں حالت روزہ کے تقوی میں ایک بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ سارے محرمات و منہیات جو سال بھر اللہ نے منع قرار دیے، بے کسی بھی صورت میں ان کے قریب نہیں جانا ہے، وہ حرام چیزیں، ان پر بڑھ جاتی ہیں کچھ جائز چیزیں جو اللہ کی محبت میں جو عہد رحمان کیا ہے فجر سے لے کر مغرب تک، وہ جائز لذتوں سے بھی اپنے کو حالت صوم میں بچانا ہے۔ تو جو حالت صوم میں جائز لذتوں سے اپنے کو روک سکتا ہے اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں، تو وہ حرام چیزوں سے کیوں نہ بچے گا اور کیوں نہیں بچ سکتا جو سال بھر ہمیشہ کے لیے ہم پر حرام قرار دی گئی ہیں۔ یہ ہے فلسفہ صوم۔ یہی سبب ہے کہ 3 مراحل ہیں روزے کے۔ ایک ہے روزہ صوم العموم، یعنی عام لوگوں والا روزہ، وہ فقط شکم کی حد تک ہے، یعنی کھانے اور پینے سے اپنے کو روک لینا۔ ایک ہے صوم الخصوص، یعنی مخصوص لوگوں والا روزہ، وہ یہ ہے کہ اپنی فکر کو بھی گناہوں سے بچایا جائے، اپنے خیال کو بھی گناہوں سے بچایا جائے، کہیں سے گناہ کے قریب نہ جائے انسان کا ذہن بھی، اور ذہن میں آئے بھی تو فوراً وہاں سے واپس اپنے ذہن کو لائے کہ یہ ہمارے صوم کی حرمت کو پامال کر دے گا، ہماری آبرو لے لے گا، عہد رحمان کے خلاف ہے۔ اور ایک ہے صوم خصوص الخصوص،
یعنی خاص میں بھی خاص لوگوں کا روزہ. ظاہر ہے کہ وہ بہت اعلیٰ منزل کے انسان ہیں، مگر ہم کو خدا بند عالم نے جو ماہ رمضان میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس لیے تم پر روزہ قرار دیا، واجب لکھ دیا کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو. حقیقت میں روزہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے کے اوپر یہ اتمام حجت ہے کہ تم اگر چاہو تو اپنے اختیار سے ہمارے گناہ اور نافرمانی سے بچ سکتے ہو. یعنی ایسا کردار تمہارا بن سکتا ہے، تمہارے اختیار میں ہے، اور تم یہ کر کے دکھاتے ہو گناہوں سے بچ کر کہ تم میں ایک عصمتی جھلک نظر آنے لگتی ہے. اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں. یعنی اللہ نے اتمام حجت ہمارے خاکستر وجود میں جو دبی ہوئی ملکوتی صلاحیتیں ہیں، بے عیبی کی، بے گناہی کی، پاک اور صاف ہونے کی، نفس کے صاف اور پاک ہونے کی، جو ہم میں صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ ہم اپنے کو ایسا بنا سکتے ہیں. روزہ وہ ٹیسٹنگ ہے. اسی لیے میں نے کہا یہ اتمام حجت ہے اللہ کی طرف سے. کوئی یہ عذر نہیں کر سکتا کہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں، ہمارے پاس نفس امارہ ہے، شیطان بہکا. اللہ کہہ رہا بچ سکتے ہو اور بچتے ہو. عجب منزل ہے، ذرا غور فرمائے. یہ کردار سازی کا مہینہ ہے، اور اب یہ ماہ رمضان، ماہ رحمت، ماہ برکت، ماہ مغفرت گزر رہا ہے، ختم ہونے والا ہے. بڑی سرعت و تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. خداوند عالم ہم سب کے گناہوں کو اس ماہ مبارک رمضان میں بخش دے. آتش جہنم سے گلو خلاصی ہمارے مقدر میں لکھ دے. شب قدر ابھی گزری ہے، تو ابھی تک جو متوجہ نہیں وہ متوجہ ہو جائے کہ اللہ نے ہم پر واجب اس لیے قرار دیا ہے کہ ہم متقی بنیں. آپ اندازہ تو لگائیں کہ ایک روزہ دار 16 گھنٹے، 15 گھنٹے، 17 گھنٹے، 18 گھنٹے، بعض ملکوں میں 20-22 گھنٹے کا روزہ، مختلف موسموں میں روزہ، شدت گرمی کی ہے اور اس میں روزہ، بھوک اور پیاس سے بھی کو بھی برداشت کر رہا ہے، اور تمام گناہوں سے اپنے کو بچا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ اتمام حجت اس لیے اللہ نے قرار دیا ہے. ذرا دیکھیں انسان کے اندر جو صلاحیتیں، جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں، جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں، جو دبی ہوئی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، ماہ رمضان میں خدا بند عالم ان صلاحیتوں کو ابھار کر محسوس کراتا ہے کہ تم کتنے قوی ہو اور کتنے مضبوط ہو، اور عصمت کی سرحدوں سے تم کتنے قریب اپنے کو لے جا سکتے ہو. یہ تمہارے اختیار میں ہے. ذرا اندازہ تو لگائیں کہ 16 گھنٹے بھوک اور پیاس. اللہ اکبر. کتنا انسان اپنے نفس کے اوپر قابو کرتا ہے. خلوت تنہائی کہ جہاں شریک حیات بھی شریک راز نہیں ہے، اس تنہائی میں، اس حمام میں، اس خلوت میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوا پروردگار کے. کون سی قوت ہے جو پپڑیائے ہوئے ہونٹ، اینٹھی ہوئی زبان ہے، پیاس کی شدت ہے، دھوپ سے آیا ہے، جاب کر کے آیا ہے، مزدوری کر کے آیا ہے. وہ کون سی قوت ہے کہ جو خلوتوں میں اسے پانی پینے سے روک لیتی ہے؟ کوئی تو رازدار نہیں ہے. یہاں سماج کا خوف نہیں ہے، یہاں پبلک کا خوف نہیں ہے، یہاں گھر والوں کا کوئی شرم نہیں ہے. فقط خدا حاضر و ناظر ہے. اور انسان اپنے نفس میں اتنی قوت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ پپڑیائے ہوئے ہونٹ، وہ بھن رہا ہے پیاس اور گرمی سے کلیجہ، مگر پانی نہیں پیتا. چلتے ہوئے سطح آپ کے اوپر دریا کے جو نظر پڑی اور وہ مانندے بطن ماہی چمکتی ہوئی روپہلی موجیں مچھلی کے پیٹ کی طرح چمکتی ہوئی، مگر کمال ہے کہ انسان اس پہ نظر بھی پڑتی ہے تو احتیاط میں اپنی نظر کو ہٹا لیتا ہے سطح آپ سے کہ کہیں تارے نظر تراوت آپ کو جذب کر کے نفس کو محظوظ اور لذت اندوز نہ کر دے. یہ احتیاط ہوتی ہے روزہ دار کی، اس لیے کہ اس نے رحمان سے اپنے عہد کیا ہے کہ اتنے گھنٹے تیری محبت و تیری اطاعت میں ہم پانی نہیں پئیں گے. فضاؤں میں غذاؤں کی معطر، غذاؤں کی خوشبو منتشر ہے.
انسان اپنے نفس کی آمد و شد اور سانس کے آنے جانے کو حبس کر لیتا ہے، روک لیتا ہے کہ کہیں خوشبو طعام نفس کو محظوظ نہ کر دے۔ یہ قوت کہاں سے آئی ہے انسان میں؟ اپنے سینس آرگنز کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اپنے حواس کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ یہ اتمام حجت ہے۔ اللہ اب کہتا ہے کہ جو 14 گھنٹے، 16 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے جائز لذتوں سے بھی میری محبت میں پرہیز کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اپنے کو روکے رہتا ہے، اپنے نفس کو، جو گناہوں محرمات سے اپنے کو ہماری ناراضگی سے بچائے رہتا ہے، جو حواس اور سینس کے گناہوں سے بھی اپنے کو بچائے رہتا ہے اور بچاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو 12، 14، 16، 18 گھنٹے اپنے کو بچا سکتا ہے، وہ 24 گھنٹے بھی بچا سکتا ہے اور بچاتا ہے۔ اور جو 1 مہینہ پورے ماہ رمضان اپنے کو اللہ کے گناہوں سے، ہر طرح کے گناہوں سے بچائے رہتا ہے، اب رمضان گزرنے کے بعد وہی انسان جو 1 مہینہ ٹیسٹنگ سے گزر کے پاس ہو گیا، تمام گناہوں سے اپنے کو بچایا اس نے، حتیٰ کہ حالت روزہ میں کبھی کبھی دعا، مناجات، تلاوت، نماز، قرات قرآن، استغفار، گریہ و زاری، تضرع، یہ سب کرتے کرتے ایسا لگتا ہے، ایسا گناہ دھلے ہیں کہ انسان اپنے کو بے خطا، بے گناہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایک طرف اپنی جانب سے احتیاط اور ایک طرف رحمت پروردگار پر اعتبار اور مغفرت کا یقین، ان سب کیفیات میں انسان اپنے کو بے گناہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ یعنی عصمتی جھلک اس انسان خاکی کے کردار میں آنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا اتمام حجت یہ ہے کہ جو 1 مہینہ اپنے کو اس کیفیت میں ہمارے گناہوں سے بچا سکتا ہے، وہ پورے سال کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہی ہے فلسفہ صوم، کہ اللہ نے انسان کے اندر دبی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں بے گناہی کی، ملکوتیت، نورانیت، فرشتگی، نفس امارہ اور شیطان کے ہونے کے بعد بھی اپنے کو بچائے رکھنا، اللہ کی ہدایات پر عمل کر کے، انبیاء و مرسلین اور اہل بیت اور ائمہ کے فرامین پر عمل کر کے، اللہ و رسول اور اہل بیت کی اطاعت میں جو اپنے کو 1 مہینہ بچا سکتا ہے، وہ پورا سال اپنے کو کیوں نہیں بچا سکتا؟ بچانا چاہیے۔ یہ ہے مفہوم لعلکم تتقون کا، کہ تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ جو تمہارے اندر خوابیدہ صلاحیتیں ہیں، اس کا ہم تمہیں احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ تم بندگی کی اس منزل پہ آ سکتے ہو کہ تم میں عصمتی جھلک آ جائے، تم اپنے کو بے گناہ خود محسوس کر رہے ہو۔ عزیزو، یہی سبب ہے کہ یہ نفس کی پاکیزگی کی ریہرسل اور پریکٹس کا مہینہ ہے۔ اسی لیے تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب ذرا سے کچھ منازل اور تقوی کے سلسلے میں بیان فرما دوں۔ ایک اور مقصد روزے کا اور فلسفہ ہے، اس کو بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تقوی جسے ہم کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، اس کو تو سمجھیں کیا ہے یہ تقوی کہتے ہیں، یہ اس کا مصدر، اس کا ناؤن ہے وقایا۔ تقوی، وقایا، دونوں ناؤن، مصدر اسی سے اتقا بنا، اسی سے سبجیکٹ بنا متقی۔ یعنی تقوی کا مطلب ہے بچانا، روکے رہنا، بچانا، دور رکھنا۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں قنوت میں آیت کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے پالنے والے، ہم کو دنیا میں بھی نیکیاں دے، اچھائیاں دے، نعمتیں دے، اور آخرت میں بھی ہمیں نیکیاں دے۔ وقنا، اور ہمیں بچا لے۔ قے یہ امپریٹیو ہے، وقایا تقوی ناؤن مصدر سے، قے تو بچا لے، نہ پہلا آبجیکٹ مفعول ہمیں بچا لے، دوسرا آبجیکٹ مفعول کیا؟ عذاب نار سے بچا لے۔ تو بچانا، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگو بچاؤ، قو یہ پلیورل کے لیے ہے، امپریٹیو امر، اے لوگو بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو نار سے، کہ جس کا ایندھن، جس آتش جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقایا اور تقوی جو مصدر ہے، اس کا مطلب بچانا۔
یعنی اپنے کو گناہوں سے بچانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اللہ کے عذاب سے بچانا، آتش جہنم سے بچانا، جتنی بھی منفی چیزیں ہیں، نیگیٹو چیزیں ہیں، جتنے بھی پروہیبٹڈ چیزیں ہیں، جتنے منہیات و محرمات الہی ہیں، ان سے اپنے کو بچانا، یعنی نتیجے میں اللہ کی ناراضگی اور آتش جہنم سے بچانا، یہ ہے تقوی کا مفہوم۔ تقوی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اچھے اچھے کام کیے جائیں، اچھے اچھے کام کر کے بھی کوئی غیر متقی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اچھائیاں تو کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، مگر برائیوں سے اپنے کو نہیں بچا رہا ہے، گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، بے حیائیاں بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ حرام کی کمائی بھی کر رہا ہے۔ مختلف پہلو ہیں، آپ دیکھیں، نیگیٹو کے ساتھ پازیٹیو ہے، پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو ہے۔ تو تقوی اچھائیاں کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے برائیوں سے، گناہوں سے اپنے کو بچائے رہنا، یہ مفہوم تقوی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اچھائیاں کر کے انسان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں بن سکتا، جب تک اپنے کو برائیوں اور گناہوں سے نہ بچائے انسان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہوتا۔ اسی لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، سیئات سے اجتناب، اپنے کو بچانا افضل ہے، بہتر ہے اکتساب حسنات سے، نیکیاں کمانے سے، اچھے کام کرنے سے افضل اور بہتر اور اہم اور ضروری یہ ہے کہ اپنے کو برائیوں اور گناہوں سے، بے حیائیوں سے، حرام چیزوں سے، اللہ کی ناراضگی سے بچایا جائے۔ یعنی نیگیٹیوٹی پر زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ نیگیٹو ایٹریبیوٹس ہم میں آنے نہ پائیں، ہم میں بری صفتیں آنے نہ پائیں، ہم گناہ نہ کریں، اچھائیاں کرنے سے افضل ہے کہ برائیوں سے بچا جائے۔ یہ ہے مفہوم تقوی۔ اللہ اکبر، یہی سبب ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اپنے کو بچانے سے، گناہوں سے۔ بیسک تقوی یہ ہے کہ محرمات سے بچا جائے، حرام چیزوں سے بچا جائے، اور واجبات پر عمل کیا جائے، انہیں ترک نہ کیا جائے۔ یہ پہلی اسٹیج تقوی کی ہے، یہ تھرڈ کلاس کا تقوی ہے۔ اس کے بعد دوسری اسٹیج تقوی کی یہ ہے کہ حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکروہات سے بھی بچا جائے، اور واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مستحبات پر بھی عمل کیا جائے، انہیں بھی نہ چھوڑا جائے۔ یہ دوسری اسٹیج ہے تقوی کی۔ اور تیسری اسٹیج یہ ہے کہ تصور گناہ بھی نہ ہو، ارادہ گناہ بھی نہ ہو، نہ ترک واجبات کا ارادہ کرے اور نہ فعل محرمات کی نیت اور ارادہ کرے۔ یہ آخری منزل ہے تقوی کی، یہ سب کے بس کا تقوی نہیں ہے۔ وہ معصومین کا تقوی ہے، وہ انبیاء و مرسلین اور ائمہ اور اہل بیت کا تقوی ہے، وہ محمد و آل محمد کا تقوی ہے، وہ معصوم ہیں۔ یہی فرق ہے متقی اور معصوم میں۔ اہل بیت بھی متقی ہیں، وہ عادل بھی ہیں۔ ہمارے جو عدالت کہلاتی ہے، جو تقوی کہلاتا ہے، وہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ واجبات کو ترک نہ کرتا ہو اور محرمات، حرام چیزوں کو کے قریب نہ جاتا ہو۔ یہ تھرڈ کلاس کا تقوی ہے، یہاں سے تقوی شروع ہوتا ہے، یہاں سے عدالت شروع ہوتی ہے۔ مگر تصور گناہ بھی نہ ہو، نیت گناہ بھی نہ ہو، ارادہ گناہ بھی نہ ہو، اٹیمپٹ کرنے کا ارادہ بھی نہ ہو، یہ معصومین کا تقوی ہے۔ یعنی تقوی اور عدالت جب اپنی آخری منزل پہ پہنچتی ہے تو اسے عصمت کہا جاتا ہے۔ یہ ہے فرق عصمت۔ یہی سبب ہے کہ اہل بیت فقط متقی نہیں ہے، بلکہ وہ امام المتقین ہوتے ہیں، وہ سرداران متقین ہوتے ہیں، وہ عادلوں کے سردار و سید ہوتے ہیں۔ بہرحال تو کم سے کم اس پہلی منزل والے تقوی پر تو ہم آ جائیں کہ جہاں پر حرام سے ہم بچیں، کوئی حرام، کسی حرام کے قریب نہ آئیں، اور واجبات میں کسی واجب کو ہم ترک نہ کریں۔ یہ تھرڈ کلاس کا تقوی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ پہلی اسٹیج ہے، یہ پہلا زینہ ہے، یہ کوالیفائنگ لائن ہے۔ اس لائن سے کوئی نیچے جائے گا تو پھر متقی ہی نہیں رہ جائے گا۔
اور تقوی اس لیے بھی ضروری ہے کہ تقوی اعمال کو قبول کرواتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم کے دونوں بیٹے حضرت حابیل اور قابیل کا واقعہ موجود ہے، تفصیل سے جا کے اس کو میں ترجمے کے اور تفسیر کے پڑھیے ناظرین محترم۔ جہاں پر حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں قبول ہوئی تو وہ حسد میں اس نے جلن میں کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو جناب حابیل نے جو جواب دیا وہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا سورہ بقرہ میں، کہ جناب حابیل نے اپنے بھائی قابیل جو ابھی قتل کرے گا اس سے کہا کہ تیری قربانی کیسے قبول ہوتی، اس لیے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو بس متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اللہ تو بس پرہیزگاروں کے اعمال کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے، اور تو متقی نہیں ہے اس لیے تیری قربانی رد ہو گئی اور میری قبول ہو گئی۔ تو قرآن میں صاف فارمولہ یہ ہے تقوی کیوں ضروری ہے۔ تقوی اس لیے ضروری ہے کہ تقوی اعمال کے قبول ہونے کا سبب اور وسیلہ ہے۔ دیکھیں 3 سٹیجز ہیں عمل کی۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وجود عمل، دوسرا مرحلہ ہے صحت عمل، تیسرا مرحلہ ہے قبول عمل۔ وجود عمل کے لیے شرط ہے اسلام، صحت عمل کے لیے شرط ہے ایمان، قبولیت عمل کے لیے شرط ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ میں ہلکا سا اشارہ کر کے واضح کر دوں تاکہ منزل تک اپنی بات کو لے جا سکوں۔ میں نے عرض کیا کہ وجود عمل کے لیے شرط ہے اسلام، یعنی عمل کریٹ ہو، وجود میں آئے۔ کافر کا یعنی غیر مسلم کا عمل کریٹ ہی نہیں ہوتا، وجود ہی میں نہیں آتا۔ وہ عمل جسے عمل صالح اللہ کہہ رہا ہے جگہ جگہ جہاں ایمانداروں سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالحات پر عمل کرتے ہیں، یعنی عمل صالح انجام، اچھے کام انجام دیتے ہیں، یعنی عمل صالح، عمل وجود ہی میں نہیں آتا، کریٹ ہی نہیں ہوتا جب تک کہ مسلم نہ ہو۔ یعنی شہادتین شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اسلام ایٹ لیسٹ مسلم ہو تو عمل وجود میں آتا ہے۔ غیر مسلم، کافر کی، مشرک کی کوئی عمل وجود ہی میں نہیں آتا، عبادت وجود ہی میں نہیں آتی، نماز اس کی وجود ہی میں نہیں آتی۔ مثال ایک دے دوں کہ آپ ہیں مسلمان اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی کوئی ساتھی ہے، کوئی دوست ہے، آپ چلے نماز پڑھنے، آپ نے وضو کیا، اسی طرح آپ کی طرح 3 چلو سے اس نے بھی چہرہ دھویا اور دونوں ہاتھ دھو لیے، بالکل آپ کی طرح عمل کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ وضو ہے، مگر جو کافر و مشرک یا غیر مسلم ہے کیا اس کا یہ وضو، یہ 3 چلو سے چہرہ اور ہاتھ دھونا، کیا یہ وضو کہلائے گا؟ کیا اس پر اسلامی شریعت کی جو اصطلاح ہے، یہ ٹرم ہے اسپیشل قرآنی کو شریعت کا، کیا اس کا اطلاق اس پہ ہوگا؟ یعنی کیا اس کے عمل کو آپ وضو کہیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے چہرہ دھویا ہے، ہاتھ دھویا ہے، مگر وضو نہیں۔ یعنی وضو کریٹ ہی نہیں ہوا جب تک کہ مسلم نہ ہو۔ پھر وہ نماز بھی آپ ہی کی طرح اس نے 2 رکعت پڑھ لی، آپ کی صلاح کہلائی، مگر اس کافر کی وہ 2 رکعت اٹھنا بیٹھنا سب پڑھ رہا ہے، بالکل آپ کی طرح کر رہا ہے، مگر یہ صلاح نہیں ہوئی، صلاح کریٹ ہی نہیں ہوئی، عمل وجود ہی میں نہیں آیا۔ اسی کو میں نے کہا کہ وجود عمل کے لیے، عمل کے کریٹ ہونے کے لیے، وجود میں آنے کے لیے، ایگزسٹ کرنے کے لیے شرط ہے اسلام۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہے کہ عمل ہوا بھی، مانا اسلام کے بعد یہ عمل ہوا، مسلمان ہے، عمل کر رہا ہے، عمل وجود میں آ گیا، وضو کر لیا، صلاح کریٹ ہو گئی، صوم کریٹ ہو گئی، مگر مرحلہ یہ ہے صحت عمل، یہ رائٹ عمل ہے، یہ درست عمل ہے، یہ صحیح عمل ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح اور غلط بھی تو ہوتا ہے۔ تو صحت عمل کے لیے شرط ہے ایمان۔ جب تک ایمان نہ ہو عمل صالح نہیں بنے گا، اور جب عمل صالح نہیں ہوگا تو وہ صحیح نہیں ہوگا، جو صحیح نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو صحت عمل کے لیے شرط ہے مومن ہونا، ایمان ہونا چاہیے، تب عمل وجود میں آنے کے بعد صحیح کہلائے گا۔
مگر یہیں پر مرحلہ نہیں ختم ہوا، اگلا مرحلہ ہے قبول عمل، قبولیت عمل، یعنی یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے، ایکسپٹ کر لیا جائے، تاکہ قیامت میں اس کا اجر ملے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے۔ تو جب تک عمل قبول نہ ہوگا، عمل کا وجود میں آنا بیکار ہے، عمل کا صحیح ہونا بیکار ہے، اور عمل جب قبول ہو جائے گا تب اس کا اجر ملے گا۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے اللہ نے فارمولہ اور قانون بتا دیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ بس متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، لہٰذا قبولیت عمل کے لیے شرط ہے تقوی، پرہیزگاری، اتقا، بے گناہ بننا، گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کرنا۔ یہ ہیں 3 مراحل۔ بس عزیزو یہیں پر یہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ کیسے ہمیں سمجھ میں آئے، سارے عمل کر لیے، ہم کیسے سمجھیں کہ ہم متقی ہو گئے، کیسے سمجھیں کہ عمل قبول ہو گیا۔ عمل جب ہی قبول ہوگا جب ہم متقی ہوں۔ کوئی تو ہمیں سند چاہیے، اطمینان قلب کے لیے ہمیں کوئی تو ایسا حوالہ چاہیے، کوئی تو ایسی سند چاہیے کہ ہمیں یہ یقین ہونے لگے کہ ہم متقی ہو گئے اور ہمارا عمل عمل صالح ہے اور ہمارا عمل بارگاہ پروردگار میں قابل قبول ہو گیا، یعنی ہم متقی ہو گئے، اللہ نے ہمیں متقی مان لیا۔ یہ ظاہری باتیں جتنی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر دل کے اطمینان کے لیے کوئی سند چاہیے ہمیں۔ اسی لیے خداوند عالم نے متقیوں کو نصیحت کی کہ تقوی عمل کی منزل تک تم آ کے اپنے کردار کو یہاں تک لے آئے ہو، مگر اگر سند چاہیے، اگر اطمینان قلب چاہیے، اگر تمہیں ایشور کرنا ہے اس بات کو کہ تم متقی ہو گئے اور عمل تمہارا قابل قبول ہو گیا، تو پھر اسلام کے بعد ایمان، ایمان کے بعد تقوی، تقوی کے بعد تمہیں ٹھہرے نہیں رہنا ہے، بلکہ کسی مستند سے جا کے تمہیں سند لینی ہے کہ تم متقی ہو کہ نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ نے مومنوں اور متقیوں کو وہیں پہ روکا نہیں ہے، بلکہ ان کو مخاطب کر کے ان کی منزل آخر معتبر اور مستند بھی بتا دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایماندارو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہی سند ہے تمہارے متقی ہونے کی۔ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ سند مل جائے۔ ان کی سند چاہیے، ان کا اسٹیمپ چاہیے جو صادقین ہیں، تمہارے نامہ اعمال پہ ان کا اسٹیمپ چاہیے، ان کی مہر چاہیے۔ وہ کون ہیں صادقین؟ قرآن بہتر بتا رہا ہے۔ ہم کیا ڈھونڈیں گے؟ قرآن نے ڈھونڈنے کے لیے صفات کے آئینے میں ایڈریس بتا دیا ہے، پتہ بتا دیا ہے، نشان بتا دیا ہے۔ وہ کون ہیں صادقین کہ جن کو اللہ صادقین کہے؟ اللہ اکبر۔ اب مباہلہ کے میدان کے فاتحین سے بڑھ کر بھی کوئی صادقین ہو سکتا ہے؟ علی سے بڑھ کر بھی کوئی صدیق ہو سکتا ہے؟ فاطمہ سے بڑھ کر بھی کوئی صدیقہ ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ صدیق و صدیقہ کہے؟ تو بس عزیزو، متقی بننے کے بعد بھی ہمیں سند چاہیے، ہمیں اعتبار تقوی چاہیے، ہمیں استناد ایمان و تقوی چاہیے۔ اور پھر ایک اور منزل پر بتا دیا کہ یہ قبول کب ہوگا؟ جب ہم تک تمہارا عمل آئے۔ ہم تک آ نہ پاؤ گے تو عمل کیسے آئے گا؟ اس لیے پھر اللہ نے نصیحت بھی کی اور وصیت بھی کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایماندارو تقوی اختیار کرو اور تلاش کرو، ڈھونڈو۔ ہم نے بنا دیا ہے، تم فقط صفات کے آئینے میں تلاش کرو اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ تلاش کرو۔ ہر عمل میں کہتے ہو نا کہ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے یہ عمل انجام دے رہا ہوں، یہ صلاۃ و صوم، تو تم اس تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اختیار کرو۔ اور محمد و آل محمد سے افضل کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے۔ نماز عمل بھی ہے، وسیلہ بھی ہے، روزہ عمل بھی ہے، وسیلہ بھی ہے، حج عمل بھی ہے، وسیلہ بھی ہے، مگر ان وسیلوں میں سب سے بڑا
ایسا وسیلہ کہ یہ سارے وسائل جس وسیلے کے محتاج ہیں وہ ذات محمد و آل محمد ہے، وہ محبت محمد و آل محمد ہے، وہ ولایت محمد و آل محمد ہے، وہ رسالت محمد مصطفیٰ اور امامت علی مرتضیٰ اور امامت ائمہ اطہار ہے، وہ ولایت صدیقہ طاہرہ ہے. یعنی یہ وہ وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے کہ جہاں یقین ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی نمازیں، روزے، عبادت، سجدے ہوں اللہ کی خاطر، مگر عبادت کا سبمیشن جو ہے وہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں ہوگا کہ وہ مہر لگائیں گے کہ یہ عمل صالح ہے کہ نہیں ہے، یہ متقی ہے کہ نہیں ہے، یہ مومن ہے کہ نہیں ہے. اسی لیے ان کی محبت تقوی اور ایمان قرار دی گئی. یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق. یعنی ان کا استناد چاہیے، ان کی سند چاہیے، ان کی مہر چاہیے، ان کا اسٹیمپ چاہیے، یہ جو ہیں وہ امضا کر دیں، ان کی سگنیچر چاہیے ہمارے نامہ اعمال کے اوپر، تب ہم متقی مانے جائیں گے، اور تب عمل صالح ہوگا، اور تب ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. یہ نسخہ خداوند عالم نے بتایا ہے کہ بندگی اللہ کی ہو، اطاعت میں، نظارت میں، سپرویژن میں، سرپرستی میں محمد و آل محمد اور ائمہ کے ہونی چاہیے، وہ سگنیچر کریں. اسی لیے حدیث میں آیا کہ عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے نامہ اعمال کا عنوان، ہیڈنگ، شیرشک، ماتھا جو اوپر لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مومن کے نامہ اعمال کا عنوان ہے حب علی ابن ابی طالب، علی کی محبت. تو اب ہم اگر متقی بننا ہے ہم کو، تو ہم کو متقی بننے کی سند کب ملے گی؟ جب ہم امام المتقین کی محبت، اطاعت، ولایت اور امامت کے آگے سرنڈر ہوں، تسلیم ہو جائیں. کیونکہ علی فقط متقی نہیں ہے بلکہ متقیوں کے امام ہیں. اب اگر ہمیں اپنا حشر کروانا ہے صحیح تو علی کو امام ماننا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ علی متقیوں کے امام ہیں، علی مولا کائنات ہیں مگر امام متقیوں کے ہیں. یہ علی ہی کی دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ مولا کائنات کی دعا ہے. مولا نے فرمایا ہے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمیں تو دے، عطا کر ایسی ازواج اور ایسی اولاد و ذریت کو جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، جس کی زوجہ صدیقہ کبریٰ، جس کے بچے جوانان جنت کے سردار حسن حسین. پھر کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمارے پالنے والے ہمیں متقین کا امام بنا. یہ علی کی دعا ہے. علی امام المتقین ہیں. رسول اللہ کی بھی حدیثیں ہیں کہ یا علی انت امام المتقین، تم امام المتقین ہو. اب آپ ذرا سا اندازہ لگائیں کہ تقویٰ یہاں انسان کو اتنا معتبر قرار دیتا ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ عمل صالح اور عمل مقبول بن جاتا ہے. آپ دعائے سحر میں دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعف عن الکثیر. اے وہ کہ جو بہت تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتا ہے، بہت بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ہمارے ذرا سے عمل کو قبول فرما لے، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے، تو غفور و رحیم ہے. یہ کہاں سے انسان کے اندر یقین اور اعتبار پیدا ہوا؟ یہ تھوڑا سا عمل کیوں قابل قبول ہے؟ متقی نہیں ہے تو کثرت عمل بھی بیکار ہے، رد ہے، ریجیکٹ ہے. اور متقی ہے تو وہ دیکھنے میں قلیل و چھوٹا عمل ہے مگر اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے وہ عمل متقی کا چھوٹا. وجہ بتا دے کیا؟ اللہ کی نظر کثرت عمل اور قلت عمل پہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر اس پر ہے کہ کس معتبر نے اس عمل کو انجام دیا ہے. یعنی ذات اور شخصیت معتبر ہے تو ہلکا عمل بھی معتبر ہوتا ہے. بظاہر وہ تھوڑا سا لگتا ہے مگر شخصیت اتنی وزنی ہوتی ہے. یعنی متقی تقویٰ اعتبار عمل ہے. متقی وہ معتبر نفس اور معتبر ذات ہوتی ہے کہ جو اللہ اور مشیت کے اعتبار کو جیت لیتا ہے. اب تھوڑا سا عمل بھی اس معتبر سے
صادر ہوتا ہے تو اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیں, میں عام متقیوں کی بات کر رہا ہوں, چہ جائے کہ امام المتقین. بھائی یہی سبب ہے کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے مجاہدین فی سبیل اللہ گزرے ہیں جنہوں نے سیافی کی ہے, شمشیر زنی کی ہے, تلواریں چلائی ہیں, راہ خدا میں چلائی ہیں, اور کتنوں کو دشمنان خدا کو, دشمنان دین خدا, دشمنان انسانیت کو اپنی تلوار سے تحت ایق کیا ہے. مجاہدین تھے مگر کسی کی ضربت میں وہ وزن نہیں نظر آیا. مگر جب امام المتقین روز خندق ایک ضربت مار دیتا ہے تو اللہ کے حکم اور مشیت کے اشارے سے صاحب ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, وہ رسول کے جس کے دہن اقدس اور جس کے جنبش لبھائے رسالت پر وحی کی مہر لگی ہوئی ہے, اس سے اللہ کہلواتا ہے. اور رسول کہتے ہیں جنگ خندق میں کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الى یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت روز خندق عمرو ابن عبد ود کے سر کے اوپر ایک ضربت, ایک وار تلوار کا افضل ہے ثقلین کی عبادت, یعنی اوپر اور نیچے کی تمام مخلوق کی صبح قیامت تک کی عبادت سے بھی زیادہ وزنی ہے, بہتر ہے, افضل ہے, معتبر ہے علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمرو کے سر کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ امام المتقین کی ضربت ہے. یہ یہاں قلت عمل نہیں دیکھی جا رہی بلکہ اعتبار عمل اور عامل دیکھا جا رہا ہے کہ کس کی ضربت ہے, کہ کون معتبر نفس ہے. وہ نفس معتبر ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پہ بھیجے تو اللہ نفس کو خرید لے, اور میدان مباہلہ میں رسول اللہ انفسنا کی فہرست میں اس نفس کو اپنا نفس بنا کر علی کو لے جا رہے ہیں. تو نفس معتبر ہے, ذات معتبر ہے, وجود معتبر ہے, شخصیت معتبر ہے, ہاتھ معتبر ہے, تلوار معتبر ہے. تب ایک ضربت جو ہے وہ افضل ہوتی ہے عبادت ثقلین پر. لہٰذا علی متقیوں کے امام ہیں. پہلے متقی بنو. اگر علی کو امام ماننے کا فائدہ جب ہوگا جب ہم اپنے کو متقی بنائیں. ولایت کے دونوں پہلو ہیں. ایک ولایت علی کو قبول کرنا یعنی یہ کہ اللہ نے انہیں اپنے اور رسول اللہ کی نمائندگی میں کائنات کا ولی و حاکم و سرپرست اور مولا اور ولی بنایا ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم نے علی کی ولایت کو قبول کیا اور ان کے تحت دامان ولایت و سرپرستی اور تحت اطاعت و محبت اور نگرانی آ گئے تو اب ہمارے عمل کو ویسا ہونا چاہیے کہ جیسے علی کا شیعہ ہوتا ہے. علی متقیوں, علی کائنات کے مولا ہیں, مولائے کائنات ہیں, مگر امام فقط متقیوں کے ہیں. عزیزو یہی سبب ہے کہ میدان قیامت میں حشر و نشر امام کے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن بھی یاد کیجئے اے رسول کہ جب ہم تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یعنی روز قیامت اللہ انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ جمع کرے گا. حشر و نشر اور حساب و کتاب اپنے اپنے امام کے ساتھ ہوگا. اب جس نے جس کو امام بنایا ہے اس کا حشر اسی کے امام کے ساتھ ہوگا. جو امام کا حشر ہوگا وہی مامومین کا حشر ہوگا. مگر علی متقیوں کے امام ہیں تو متقی شیعوں کا حشر علی کے ساتھ ہوگا, نبی کے ساتھ حشر نہیں ہوگا بلکہ امام کے ساتھ حشر ہوگا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور امام کے ساتھ حشر کروانا ہے, امام المتقین کے ساتھ حشر کرانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں متقی بننا ہوگا. بس عزیزو بیان کو سمیٹ رہا ہوں اس منزل کے اوپر کہ روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تمہاری ٹیسٹنگ ہو جائے, تمہارا امتحان ہو جائے, تم خود اپنے اختیار سے پریکٹس کر کے پرہیزگار اور بے گناہ بنو کہ سرحد عصمت کے قریب لے جاؤ, تب تم کو قدر معصومین ہوگی. یعنی متقی بننے میں جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آسان نہیں ہے متقی بننا, مگر ناممکن بھی نہیں ہے. یہیں سے اندازہ لگ جائے گا کہ چند گھنٹوں چند دنوں کے لیے ہم اپنے کو گناہوں سے بچانے میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسے معصومین تھے کہ جو تصور گناہ بھی نہیں کرتے تھے, جو نیت گناہ بھی نہیں کرتے تھے, جو ارادہ گناہ بھی نہیں کرتے تھے. یہی سبب ہے کہ اللہ نے اپنی طرف سے عہدہ یعنی نبوت و رسالت و امامت ارے متقیوں کو نہیں دیا ہے.
تم مجہول النسب، خاندانی نجس، بتوں کا سجدہ کرنے والے، منافقین، وہ جو اپنے کو گناہوں سے نہ بچا سکے، ان کو خداوند عالم امامت و خلافت کا عہدہ اور نبوت و رسالت کا عہدہ کیسے دے گا؟ یہیں سے معیار سمجھ میں آ جاتا ہے کہ متقیوں کا سرپرست اور ولی اور خلیفہ اور امام وہی ہوگا جو سردار ہو متقیوں کا۔ الحمدللہ کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ وہ فقط متقی نہیں بلکہ وہ امام المتقین ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ آیہ تطہیر جن کی بے گناہی، بے عیبی اور عصمت اور پاکیزگی کی دلیل بھی ہے، سند بھی ہے، چیلنج بھی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس عزیزو، ایک فلسفہ صوم تو یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بے گناہ بنو، یعنی یہ اپنی کردار سازی، یہ حقوق النفس ہیں، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق النفس ادا کرو، اور تیسرا حق ہے حقوق العباد ادا کرو۔ تو فلسفہ صوم یعنی روزہ جو واجب قرار دیا گیا، اس میں روایات اہل بیت میں یہ ہے، اس لیے بھی اللہ نے روزہ واجب قرار دیا کہ تم کو فقراء، مساکین، محتاجوں، ناداروں، غریبوں کی مجبوریوں کا اور ان کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو کہ مال ہوتے ہوئے بھی فریج میں تمہارے اچھے اچھے مشروبات رکھے ہوں، نعمتیں رکھے ہیں، اس کے بعد بھی تم نے چند گھنٹے ہماری محبت میں جائز غذاؤں اور لذتوں مشروبات سے اپنے کو جو روکا، تو جو تمہارا بھوک اور پیاس میں عالم ہوا، روزے کے عالم میں جو تمہاری حالت ہوئی، تم کو بڑے قریب سے تمہارے نہا خانہ وجود کے اندر، دل میں، وجود میں تم کو احساس کرا دے خداوند عالم کہ سوچو کہ وہ کتنے محروم ہیں کہ جن کے پاس سال بھر کھانے پینے کو بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے بھی روزہ واجب قرار دیا کہ حقوق الناس کا خیال ہو، اور غربا، عباد اللہ، مساکین، فقراء، نادار، محتاج، بھوکے پیاسے، یتیم، بیوہ، بے سہارا، مریض، بیمار، نادار، جاب لیس، ان کی مجبوریوں کا تمہیں احساس ہو، تاکہ ان کی طرف سے تمہارا دل نرم ہو اور ان کے حقوق ادا کرو اپنے جائز مال سے۔ بس عزیزو، بات کو تمام کر رہا ہوں، یہی سبب ہے کہ جگہ جگہ جہاں خداوند عالم نے اکثر جگہوں پہ جہاں صلاح کا ذکر کیا ہے، ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ مرحوم بڑے باصفات مومن تھے، لہٰذا اس پہلو پر لا کے بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں اختتام کلام میں۔ جہاں بھی آپ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک طرف عمل صالح کا ذکر ہے، اور جہاں جہاں صلاح کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، فوراً اللہ نے کہا ہے وآتوا الزکاۃ، اے ایماندارو اقامہ صلاح کرو اور ایتاء زکوٰۃ کرو۔ یعنی اللہ نے اپنے حق میں، حق اللہ میں جو ٹاپ پر ہے، صلاح لے لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ صوم کے لیے ایک جملہ اور بیچ میں آگے یاد کہہ دوں، حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم خاص میرے لیے ہے، روزہ خاص میرے لیے، اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں وانا اجزی بہ، اور میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا صلہ دوں گا، میں اس کا انعام دوں گا، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو پروردگارہ کیا باقی اعمال تیرے لیے نہیں ہیں؟ صلاح تو عمود الدین ہے، صلاح تو اول ما یحاسب بہ العبد الصلاح وان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ سب سے پہلے بندے سے اللہ جس چیز، جس امر کا، جس فعل کا، جس عبادت کا، بندگی کا حساب لے گا وہ صلاح ہے، اور اگر صلاح قبول ہو گئی تو باقی اعمال قبول ہونے کا امکان ہے۔ اور صلاح کو بھی اگر رد کر دیا اللہ نے، کنڈیم کر دیا، ریفیوز کر دیا، رد کر دیا، تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں چاہے جتنے اچھے ہوں۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ مگر پروردگارہ روزے کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے خاص، وانا اجزی بہ، میں اس کا اجر دوں گا۔ تو کیا باقی عبادتیں کسی اور کے لیے ہیں، اس کا اجر کوئی اور دے گا؟ نہیں، یہ اسپیسیفائی اس لیے روزے کو کیا ہے، یاد رہے کہ ہر وہ عمل زیادہ قابل قبول ہوتا ہے کہ جس میں ریاکاری کی گنجائش کم سے کم ہو۔
نماز بہت اونچا عمل ہے مگر آسان عمل ہے، اور آسان عمل میں گنجائش ریاکاری زیادہ ہوتی ہے، اور جو سخت مشقت آمیز عمل ہوتا ہے اس میں ریاکاری اور دکھاوے کی گنجائش کم سے کم ہوتی ہے۔ روزہ وہ خاموش عبادت ہے کہ جس کا کوئی بھی گواہ نہ ہو، اکیلے میں انسان ہے اور 16 گھنٹے بھوک اور پیاس ہو اللہ کی خاطر، ظاہر ہے اس میں کم سے کم ریاکاری ہے۔ اس لیے روزے کو اپنے سے مخصوص کر کے اللہ نے کہا کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دینے والا ہوں۔ یہ جملہ بیچ میں آ گیا تھا تو کہتا چلوں، تو بس اب عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ حقوق العباد ہے، صلاح اور زکاہ دونوں کا ذکر آیا۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، جگہ جگہ آپ دیکھیں یہ ٹوین عبادتیں ہیں، یہ جڑواں عبادتیں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے ایک ساتھ دیا ہے۔ ایک حقوق العباد میں ٹاپ پر ہے، الصلاۃ کو لے لیا، ایک حقوق اللہ میں ٹاپ پر ہے، الصلاۃ اس کو لے لیا، ایک حقوق العباد میں جو ٹاپ پر ہے الزکاۃ اسے لے لیا۔ کتنا توازن ہے دین اسلام میں، اللہ کو اپنے حق سے کم خیال نہیں ہے اپنے بندوں کے حق کا، اس لیے صلاۃ کو، زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ اتنا اہم یہ امر ہے، رکن شریعت ہے۔ اسلام کی بنیاد جن عبادتوں پر ہے صلاح کے ساتھ، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، صوم بھی ہے اور ولایت ہے۔ آ گئی ہے تو بات کہتا چلوں کہ ائمہ نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا، کئی حدیثیں ایک ہی لہجے میں کئی اہل بیت کے ائمہ سے، رسول اللہ سے، کہ بنی الاسلام علی 5 ارکان، اسلام کی بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ 5 پلرز پر ہے، 5 رکنوں پر ہے، 5 بنیادوں پر ہے۔ الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج، الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور ہم اہل بیت کی ولایت، اس پر اسلام بیس کرتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا، پھر راوی نے پوچھا کہ اس میں افضل کون ہے؟ آپ نے کہا الصلاۃ الولایہ، یعنی ہم اہل بیت کی ولایت ان 5 ارکان میں سب سے اونچی اور اہم اور افضل ہے۔ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، اس لیے کہ یہ ہماری ہم اہل بیت کی ولایت ان سارے رکنوں اور اعمال اور عبادتوں کی کلید ہے، مفتاح ہے، کی ہے، کنجی ہے۔ یعنی یہ کہ اعمال سے فائدہ ہی نہیں ہوگا جب تک ہماری ولایت اور محبت اور امامت کی کنجی نہ ہو۔ یہاں تک آپ کے اس منزل تک لانا چاہ رہا تھا اور لے آیا۔ بس عزیزو چند جملے کہنا چاہ رہا ہوں اس امر کے اوپر کہ صلاح کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے تاکہ حقوق العباد کا خیال رہے، اور یہ واجب ٹیکس ہے۔ یہ زکوٰۃ، راہ خدا میں انفاق، یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ صدقات و خیرات کی اتنی تاکید ہے اسی سورہ بقرہ میں، 10 آیتیں موجود ہیں آخری سورے میں مسلسل، کہ صدقات کن کے لیے ہیں، خیرات کن کے لیے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آپ دیکھ لیے کیا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، فقراء و مساکین کو دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ سے بھی آگے بڑھ کر جو واجب ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر مستحب ہے، اللہ نے واجب نہیں قرار دیا، مگر اپنے رزق حلال میں جو بچ رہا ہے، جو اضافی ہے، جو ایکسٹرا ہے، اس کو راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اس کے مساکین، نادار، محتاج، بھوکے، پیاسے، مجبور، لاغر، کمزور بندے، بیوہ، یتیموں پہ اوپر خرچ کرو اپنے سے۔ یہ صدقہ جو ہے وہ آتش جہنم کو بجھا دیتا ہے، روایات میں ہے۔ آپ نے دیکھا کتنی اہمیت ہے حقوق العباد کی، کہ اپنے مال میں سے دو، اپنے کھانے میں سے دے دو۔ اللہ اکبر! کبھی آپ اپنے سامنے کا کھانا جب آپ کا نفس مائل ہو غذا کے اوپر، کھانا کھانے کے اوپر، اور اس کے بعد کوئی دروازہ کھٹکھٹا دے مسکین اور بھوکا، اپنے سامنے کا کھانا کبھی اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو اپنے قلب پر نزول سورہ حل عطا کا مزہ آئے گا اور احساس ہوگا
بھئی یہیں سے اہل بیت کی منزل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کتنے بلند تھے کہ اللہ نے سورہ حلقہ، سورہ دہر، سورہ انسان میں وہ 3 دن مسلسل روزے کے وقت اپنے افطار کی روٹیاں اٹھا کے دے دی. تبھی تو خالق نے قصیدہ پڑھا ہے ان راہ خدا میں خرچ کرنے والوں کا کہ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. وہ ایسے ہیں میرے بندے کے کھانا کھلاتے ہیں یتیم و مسکین و اسیر کو، باوجود اس کے کہ انہیں اس کھانے کی بڑی شدید حاجت و محبت ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے. وقت افطار کس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا؟ ہر روزہ دار اسے محسوس کر سکتا ہے. مگر اہل بیت اطہار، مولا کائنات صدیقہ طاہرہ، امام حسن، امام حسین اور ان کی کنیز حضرت فضہ ہماری شہزادی، ان کی خادمہ سیدہ حضرت فضہ، انہوں نے جب روٹیاں اٹھا کے دی تھی تو اللہ نے قصیدہ پڑھا کہ یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ انہیں اس کھانے کی اس وقت بڑی شدید حاجت اور نفس مائل ہوتا ہے، اور دے دیتے ہیں اور اس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ اپنے دل میں کہتے ہیں، اس سے نظر بھی چار نہیں کرتے. پسے پردے دیوار ہاتھ، کیا شان سخاوت ہے کہ ہاتھ کی ہاتھ کو خبر نہ ہو، اور سائل کے سامنے نہیں آتے کہ کہیں سائل سے نظر چار نہ ہو جائے، کہ جذبہ احسان مندی اور جذبہ ضرورت اور احساس کمتری میں سرے سائل کو شرمندگی سے جھکا نہ دے. اس کو دے دیتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے اس سے نہیں، اپنے دل سے خوش ہو کے کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر کھلایا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں اس کے بدلے نہ تم سے کوئی جزا چاہیے، نہ کوئی ریٹرن چاہیے، نہ کوئی بدلہ چاہیے، نہ تم سے کوئی تھینکس اور شکریہ چاہیے. ایسے بندے جب راہ خدا میں انفاق کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ انہیں جزا بھی دیتا ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. اور اسی سورہ میں اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، ہم نے ان کو جزا میں جنت و حریر دیا. پھر اگلی آیت میں کہتا ہے وَإِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. یہ جو کچھ بھی نعمتیں سورہ دہر میں اللہ نے گنائی، کہا یہ سب تمہاری جزا میں ہیں اہل بیت، تم کو بدلہ ہم دے رہے ہیں، یہ تمہاری کمائی ہوئی مزدوری ہے، جنت و ساری نعمتیں. اور مگر تم نے شکریہ سے بھی تو مخلوق کے انکار کیا تھا، تو لہذا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری سعی، تمہارا ایثار قابل شکریہ ہے من مجھ خدا بے نیاز کے لیے، جو کسی کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ تمہارا شکر گزار ہے کہ اے اہل بیت تم نے اپنے در پر میری شان رزاقیت پہ دھبا نہ آنے دیا، ٹھیس نہ لگنے دی، لاج رکھ لی میرے شان رزاقیت کی. ایسے ہوتے ہیں اللہ کے وہ بندے کہ جن کو اللہ اسوہ حسنہ، رول ماڈل، الگو، نمونہ عمل بناتا ہے انسانیت کے لیے. بس عزیزو، تو یہ منزل ہے راہ خدا میں انفاق کی، جس میں محمد و آل محمد کے آگے اس منزل میں بھی کوئی ہمیں نظر نہ آیا. ہاں اگر ان کے ہم شیعہ ہیں، ہم اگر پرہیزگار و متقی بننا چاہتے ہیں تو ہم کو سال بھر فقراء و مساکین کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے ماہ رمضان میں، کیونکہ ہمیں خود شدت سے اپنے وجود میں ناداروں کی مجرومی اور محرومی اور مجبوری اور ان کے فقر اور ان کے فاقہ کا احساس اللہ کرانا چاہتا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ رحم کرو میرے بندوں پر، میری مخلوق پر. یہ مرنے والا، یہ مرحوم، یہ فریدو مرزا صاحب، عرصے سے بہت قریب سے میں جانتا ہوں، اور تمام شواہد جو بھی ان کو جانتا ہے وہ ایک جملہ ضرور کہہ رہا ہے اور کہتا ہے کہ غربا اور مساکین اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اپنا مال خرچ کرتے تھے. اللہ نے مالدار بنایا تھا، پیدا کیا تھا، متمول تھے، مکان اور زندگی کی تمام آسائشیں، اولاد نرینہ نہیں، 3 بیٹیاں ہیں مگر بیٹوں کی طرح ان کی تعلیم و تربیت، دینداری، اور اللہ نے خوش قسمت تھے کہ بہترین ان کو داماد بھی دیے جو بیٹوں کی طرح سے ہیں، سب باکردار، پڑھے لکھے، باعمل. یہ ان کا ثمرہ حیات ہے، یہ خیر جاری ہے. اللہ اکبر، کتنا خوش قسمت تھا یہ مرنے والا کہ جب تک زندہ رہا اپنے رزق حلال سے غربا کی اور خاموشی کے ساتھ مدد. شاید ان کی اولاد کو بھی بہت سی ایسی ایونٹس یا بہت سے ایسے افراد کا پتہ بھی نہ معلوم ہو کہ جن کی وہ مدد کیا کرتے تھے. وہ ایک خیر جاری ہے ان کا. زکوٰۃ سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں، خمس سے ہٹ کے کہہ رہا ہوں،
جو ان پر واجب نہیں تھا، مگر اپنے اضافی مال سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا غریبوں کا بہت خیال کرتے تھے، بہت کوآپریٹنگ نیچر کے تھے، بہت ہمدرد مزاج کے۔ علی کے شیعہ ہونے کی ایک جھلک تھی ان کے اندر، یہ اپنے کردار میں اسٹرانگ کیریکٹر، مضبوط کردار کے، اپنے عمل میں مکمل۔ ظاہر ہے ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ گار نہ ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کامل ہو اپنے ہر جہت سے، مگر کچھ تو کوشش کرے، جو اللہ نے توفیق دی ہے اس منزل تک تو آئیں۔ تو یہ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، ہر ایک کی ضرورت پر کام آنا چاہتے تھے اور آتے تھے۔ ساتھ ہی وہ تو خیر جاریہ ہی ہے، جہاں جہاں انہوں نے کسی بچے کی اگر تعلیم میں مدد کی، فیس میں مدد کی، اور وہ آج کسی منزل پہ ہے، آفیسر ہے، کما رہا ہے، تو وہ ایک خیر جاری، وہ جہاں جہاں وہ بچہ مدد کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اس کے والدین کو بھی، اور جس نے اس لائق بنایا اس کی مدد کر کے منزل تعلیمی منازل میں، وہ اجر بھی۔ فریدو مرزا صاحب اور اس طرح کے مومنین کے نامہ اعمال میں یہ ایک خیر جاری ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو چلتا رہے گا، جو ڈسکنٹینیو نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد تربیت اولاد، ان کا جو عمل خیر ہے، اور ان سے انسپائر ہو کے جو اولاد میں یہ صفات حسنہ آئے ہیں، وہ سب خیر جاری ہے۔ اور جو وہ مال چھوڑ گئے ہیں اور وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے جو آگے بڑھائیں گے، وہ سب خیر جاری ہے۔ اللہ کرے ہم سب کا کردار اس سے بھی بہتر ہو، اور ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی ایسے ہی خیال کریں۔ بس عزیز و زحمتیں تمام کر دیں، ماہ رمضان ہے، روزے کی حالت میں آپ افطار کر چکے ہیں، مگر آپ کو یاد ہے، بھوک کی شدت بھی یاد ہے، پیاس کی شدت بھی یاد ہے۔ یہی علی کہ جس نے اپنی وصیتوں میں اسی ماہ رمضان میں جو ضربت کھائی ہے، تو مولا کائنات میں بڑی اہم وصیتیں، تقوی الہی کی وصیت، نماز کی شدت سے وصیت، زکوٰۃ کی وصیت، حج کی وصیت، یہ سب کرتے کرتے ظلم اور ظالم کے لیے بھی وصیت، کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے ہمیشہ دشمن اور مخالف رہنا، اور مظلوم کے ہمیشہ مددگار اور حامی رہنا، ساتھ دینا۔ وہ کوئی بھی ظالم ہو، چاہے تمہارے گھر کا ہو، مگر اس کے دشمن رہنا۔ ظالم ہے تو دشمن رہنا، اور مظلوم کہیں کا بھی ہو، چاہے غیر ہو، مگر تمہارے علم میں تمہاری نظروں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو چپ نہ رہنا، وہ کوئی بھی ہو اس کا ساتھ دینا، اس کو بچانا، ہر ممکن اس کی مدد کرنا۔ اور ان وصیتوں کے ساتھ ساتھ آگے مولا کی وصیت پڑتی ہے، اللہ اللہ فی الایتام، ہم تمہیں اللہ کو یاد دلاتے ہیں یتیموں کے سلسلے میں، ان کا بڑا خیال رکھنا، بیواؤں کا بڑا خیال رکھنا۔ یا علی، یہ مولا میرا آخری وقت اور آخری سانسیں اور آخری گھنٹے ساعتیں گزر رہی ہیں، زندگی کا چراغ بظاہر گل ہونے والا ہے، مگر مولا کو کتنا یتیموں کا خیال ہے، کتنا بیواؤں کا خیال ہے۔ یہ تو اس وقت راز کھلا، اللہ اکبر، قرآن کی کتنی آیتیں ہیں کہ جہاں پر صدقات اور راہ خدا میں خرچ کرنا، علانیتاً و سرًا، یعنی چھپ کر صدقہ دینا اور کھلم کھلا صدقہ دینا، یہ سب علی ابن ابی طالب کے سلسلے میں آیتیں ہیں۔ مگر علی کس طرح سے یتیموں اور بیواؤں کا اور محروموں کی پرورش کر رہے تھے، خیال کرتے تھے، یہ راز تو اس وقت کھلا کہ جب 3 دن ہو گئے اور علی دفن ہو چکے، تو پھر محلے میں، ارے کوفے میں ہر طرف بیواؤں اور یتیموں کا ایک ازدحام تھا، جو رو رو کے یہ کہہ رہے تھے کہ 3 دن گزر گئے، کوئی آنے والا جو روز آ کے ہمیں کھانا کھلاتا تھا، اور یتیم کہتے تھے ہم اپنے باپ کا فراق بھول گئے تھے، اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ تو اگر کوئی یتیم تمہیں کہے تو کہہ دینا کہ میرا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ بیواؤں کی کس طرح سے خبر گیری کرتے تھے۔ ارے علی جب دفن ہو گئے تو وہ ازدحام لگا ہوا تھا
کہ وہ 3 دن گزر گئے، وہ کون تھا جو آتا تھا 3 دن سے نہیں آیا؟ امام حسن نے آ کے ان سے کہا وہ میرا باپ اور تمہارا امام علی ابن ابی طالب تھا جو تمہارا خیال کرتا تھا۔ بس عزیزو، یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام عزادارو زخمی ہیں، کیونکہ ابھی شہادت کے ایام گزرے ہیں، لہٰذا بیٹیوں کی تسکین باپ کا 40ویں کی مجلسی سال ثواب کی ہے۔ ذرا آؤ دیکھو مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی اس وقت، اسی لیے تو کوفہ میں آسمان پہ جبرائیل کے نوحے کی صدا ارے گونجی، لقد تہدمت واللہ ارکان الہدا، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، مسمار ہو گئے، ہدایت کے پلرز منہدم ہو گئے۔ وانطمست نجوم السماء، آسمان کے ستارے مزمحل ہو گئے۔ ارے قد قتل وصی المصطفیٰ، مصطفیٰ کا وصی قتل کیا گیا۔ قد قتل علی المرتضیٰ، علی مرتضیٰ قتل کر دیے گئے۔ اور قتلہ اشقى الاشقیاء، بدبخت ترین لوگوں میں جو سب سے زیادہ بدبخت تھا وہ ابن ملجم، اس نے علی کو قتل کر دیا۔ لو عزادارو، ادھر علی کے سر پہ ضربت لگی، ادھر جبرائیل کا نوحہ فضائے کوفہ میں جو گونجا تو ہر طرف سے واہ امامہ واہ علیہ کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ کوفہ ارے گلیاں اور مسجد بھر گئی شیعان علی سے، سب اپنا سر پیٹتے تھے۔ امام حسن نے جو مولا کائنات کو اس حالت میں دیکھا کہ مصلی پر ارے خون داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور علی ہاتھ ٹیکے جھکے ہوئے، ارے تم مٹی کو صحن مسجد کوفہ کی ابو تراب کو اٹھا کے شگاف زخم میں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حسن نے اپنے کو گرا دیا مولا کائنات کے اوپر۔ مولا کائنات نے کہا حسن صبر کرو، میں زندہ ہوں۔ حسن جلدی سے، تم یہ فجر کی نماز میں ضربت نہیں بلکہ نوافل میں لگی تھی، سجدے سے سر اٹھا رہے تھے اور اوپر سے تلوار ابن ملجم آئی، مخالف سمت میں سر اوپر آ رہا ہے تلوار نیچے، اسی لیے تو اتنا گہرا زخم تلوار کا لگا کہ دماغ تک اتر آیا۔ مولا کائنات نے کہا حسن میرے سر پہ پٹی باندھ دو اور تم مومنین کو نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پہلو میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز تمام ہوئی، علی نے کہا مجھے گھر پہنچا دو۔ ارے کمل لایا گیا، اس میں علی کے جسم زخمی کو لٹا کے جنازے کی طرح لے کے حسن اور حسین و عباس و محمد ابن حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس اور تمام اصحاب علی اور شیعان علی روتے ہوئے ایک منزل تک جب آئے تو مولا کائنات نے کہا یا علی، یا اے حسن، اے حسین، بس یہیں پہ ٹھہر جاؤ اور ان ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعوں کو، ہم پہ جان نثار کرنے والوں کو کا شکریہ ادا کر دو اور ان سے کہہ دو بس اس کے آگے نہ آئیں، اب آگے نہ جائیں، اس لیے کہ اے حسن میں گھر سے قریب ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بہنوں زینب و ام کلثوم کے رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں تک جائیں۔ بس عزاداروں میں کہوں گا اے میرے مولا، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، آپ زینب و ام کلثوم کی آوازوں کو بھی نامحرموں کی سماعت سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ یہی 61 ہجری میں کوفہ ہوگا کہ سر پہ ردا زینب و ام کلثوم کی نہ ہوگی، ہاتھ جکڑے ہوں گے رسیوں سے۔ عزادارو ارے اسے میرے مولا اسی کوفے میں ارے بیویاں نامحرموں کے مجمع میں منادی کی ندا ہوگی، حاضی صبایا من بنات رسول اللہ، یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ جن کو اسیر کر کے پھرایا جا رہا ہے۔ لو بیت الشرف میں علی کا جسم زخمی سر پارا جنازے کی طرح لا کے لٹا دیا گیا۔ اب میں کیا کہوں، بس روایت کہتی ہے کہ حسن رو رہے ہیں، ارے
بے اختیار بے ساختہ رو رہے ہیں، علی حسن کو روتے ہوئے تسلی دے رہے ہیں، کہہ رہے صبر کرو اے میرے لخت جگر۔ حسین رو رہے ہیں، بے حال ہے، علی صبر کی تلقین کر رہے ہیں، میرے لال ارے صبر کرو بابا کو، بیٹے رو رہے ہیں، سارے بے حال ہیں، مگر علی سب کو چپ کرا رہے ہیں، صبر کی تلقین تسلی دے رہے ہیں، خود نہیں روئے ہیں بے چین ہو کر، مگر زینب ام کلثوم کا رونا علی سے برداشت نہ ہو سکا۔ جیسے ہی بیٹیاں سامنے آئیں روتی ہوئی، حسن اور حسین کو تسلی دینے والا امام زینب ام کلثوم کو روتا دیکھ کے اپنے گریہ کو روک نہ سکا، بلکہ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ علی بھی رو دیے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہم العن قتلة امیر المؤمنین، اللہم العن قتلة امیر المؤمنین، اللہم العن قتلة امیر المؤمنین، اللہم صل علی محمد وآلہ الطاہرین والعن اعداءهم اجمعین۔ یا مولا یا علی یا حسین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مزید ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب جناب مرحوم مغفور فریدو مرزا صاحب ابن جناب مرحوم مغفور فرخ مرزا صاحب کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن